الحمد لله الذي اصطفى وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، پروگرام مضامینی تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر خان عسکری آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی پروگرام میں ہم مضامینی تراویح یعنی تراویح کے اندر آج قرآن عظیم الشان کا جتنا حصہ تلاوت کیا گیا اس میں جو مختلف مضامین ہے یا جو موضوعات ہے وہ اختصار کے سامنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12ویں تراویح، اس میں سورہ النحل کے جو آخری 4 رکوع ہے اس کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ کہف جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ اس میں کی گئی ہے۔ یہ 12ویں تراویح میں جو سورہ النحل ہے آیت نمبر 95 سے یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ کل بھی ہم نے تھوڑا سا اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اور یہ جو آیت نمبر 95 ہے سورہ النحل کی، اس کو ایک جامع ترین آیت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس مختصر سے فقرے میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے معاشرے کی درستگی کا انحصار ہے، اور پھر ان 3 چیزوں کا تفصیلاً ذکر کرتے ہیں، جن میں پہلی چیز جو ہے وہ عدل، دوسری احسان، اور تیسرا جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ تو یہ اس کی ایک مکمل تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب قرآن کی تلاوت تو اعوذ باللہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ساتھ ہی اسی آیاتی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ النحل کے اندر اس سے گزشتہ بھی ہم نے 2-3 مقامات پہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت ایک تو یہ ہے کہ یہ بار بار مسلمان کو، انسان کو حلال رزق کی تاکید کرتے ہیں کہ رزق جو ہے کھانا اور پینا آپ کا حلال ہونا چاہیے، اور پھر اسی حوالے سے اللہ رب العزت چند چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اس میں مردار ہے، اس میں جو ہے خون ہے، لحم خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ چیزیں ہیں یا وہ ذبیحہ ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام جو ہے وہ لے لیا جائے۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے اسی صورت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو آخری رکوع ہے یہ بہت ہی اہم رکوع ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جس انداز سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے یقیناً وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پر سوچ اور فکر اور تدبر کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو وہ خوبیاں، وہ خاصیتیں اور وہ نیک اور صالح اعمال کیا تھے کہ جس کی وجہ سے رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں کہ وہ امتاً قانتہ، ایک پوری امت تھے وہ، اور یکسو ہو کر وہ بالکل یکسو تھے، یعنی اپنے دین کے اوپر، یعنی وہ دین کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر وہ بالکل یکسو تھے، اب وہ کسی اور طرف جو ہے وہ دیکھنے والے نہیں تھے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں یا یہ جو اعمال ہے یا یہ جو نظریہ ہے اور عقیدہ ہے، اس کی پختگی کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر جہاں پر قرآن عظیم الشان میں اس کا تذکرہ موجود ہے تو یقینی طور پر اس کو پڑھنا، اس پہ غور کرنا اور سوچ کرنا، اور وہ بالکل جو ان کی بتایا گیا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کی تمام خاصیتیں 4-5 جو ہے وہ اسی آیات کریمہ کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ تقریباً آیت نمبر 125، اس میں ایک اور تذکرہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی جب ہم روزمرہ زندگی میں بات کرتے ہیں تو دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، چاہے وہ مسلمان کو ہو یا کسی غیر مسلم کو ہو، تو ہمیں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مختلف صورتحال سے ہمیں گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی کے لیے جو 124 نمبر آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے چند اصول بنائے ہیں اور چند قوانین بتا دیے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 اصول رب کائنات نے بیان فرما دیے ہیں کہ اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ کو کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، آپ نے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی تبلیغ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ بھی پڑھنے سے تعلق ہے، صبر کے بارے میں ہے، اور پھر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو صبر اور پھر صبر کے بارے میں تلقین، اور پھر یہ جو 3-4 آیتیں ہیں، بلکہ یہ پوری رکوع جو ہے اس کے اندر ایک پورا سبق وہ ہمارے لیے موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے 2 نام، ایک تو جس طرح بنی اسرائیل ہے اور دوسرا جو ہے اسرا جو ہے وہ اس کا نام ہے، یعنی دونوں نام سے یہ پہچانی جاتی ہے سورت مبارکہ، اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں سے معراج کا تذکرہ ہے، واقعی معراج کا جو تذکرہ ہے وہ یہاں سے موجود ہے، اور معراج کا جو سفر ہے وہ سیرت نبوی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور یہ سفر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل کیا۔ ایک رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ چلے گئے، جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، براق ان کے ساتھ تھا، اور پھر وہاں سے جن جن مقامات کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سیر کرائی گئی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی، پھر جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے، اوپر اللہ کے پاس چلے گئے، وہاں سے جو تحائف تحفے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے، یعنی اس کا جو معراج کے واقعے کا جو تذکرہ ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو پورشن ہے وہ یہاں تک اس کے اندر موجود ہے۔ باقی احادیث کی کتابوں میں اس کی ایک مکمل تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور ہمارا جو پروگرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک، اس میں ہم نے معراج کے حوالے سے ایک پورا پروگرام بھی کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو معراج کا پھر ہدایت نامہ ہے، تو یہ جو آیت نمبر 23 ہے اس سے وہ مضمون شروع ہو جاتا ہے جن کی طرف پھر اشارہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں، اور یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور یعنی آج کے ہر دور کے انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ کس چیز کا تذکرہ کرتا ہے؟ توحید کا تذکرہ کرتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنایا۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ جو ہے احسان کا ذکر ہے، اور ان کی خدمت کا ذکر ہے، اگر ان میں سے
ایک یا دونوں آپ کے پاس ساتھ موجود ہو، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تو اور پھر اس کے بعد جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ایک بہترین دعا ہے والدین کے لیے، یہ ہمیں کر لینی چاہیے، یاد کرنی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ یا اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ ہمارے اوپر رحم فرمایا کرتے تھے. تو یہ دعائیں یاد کرنا انتہائی ضروری ہے. ساتھ ہی رب کائنات نے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا ہوا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بائی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اسی رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. تو یہاں بھی رمضان میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم فضول خرچیوں پہ تو نہیں لگے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ تو کھانے پینے کا مہینہ تو نہیں ہے، یہ تو عبادات کا مہینہ ہے، اور یہ تو اللہ کے کتاب کا مہینہ ہے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا مہینہ ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا مہینہ ہے، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے بعد ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے بعد افراد کو اس کے عملی نفاذ کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی تو نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح حاجت مندوں کی امداد جو ہے، اگر ان کا آپ کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، ان کی جو ہے کوئی حاجت پوری نہیں کر لیتے ہیں، تو اس بارے میں بھی رب فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ جائے. اور پھر فضول خرچی اور بخل کے درمیان اس میں میانہ روی کا حکم جو ہے وہ رب کائنات نے دیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم ہے کہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، سب کو روزی دے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ہی ایک اہم حکم جو ہے وہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں جانا، یعنی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں جانا. اعمال جو اسباب ہے ان اسباب کے قریب ہی نہیں پٹکنا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت ہی فحاشی اور بے حیائی والا کام ہے، اس کے ولا تقربوا، قریب بھی نہیں جانا ہے. تو ان آیات کی اگر آپ تفصیل پڑھیں گے اور تفسیر پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو نفس ہے کسی شخص کو نہ قتل نہ کرنا، مقتولین کے ورثاء کو کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرے، حکومت جو ہے اس کو عملی جامہ پہنائے، یتیم کے مال کے پاس نہ جانا، عہد کی پابندی کرنا، ناپ تول میں انصاف کرنا، اور کسی ایسی چیز میں کی ٹو میں نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور زمین میں عقل کرنا چلو. یہ 14 احکامات رب کائنات نے دیے ہوئے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ معراج کے واقعے کے پوری بات ایک پورا یہ دستور دیا گیا ہے مسلمانوں کو، یہ 14 نکاتی دستور ہے مسلمانوں کو کہ وہ کس طرح سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن عظیم الشان اور سورہ بنی اسرائیل کی ان آیاتی کریمہ کا غور کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں. باغ کے نہ چلیں کہ آج جو ہے نا ہم نے 2 ختم کرنے ہیں، 3 ختم کرنے ہیں، 5 ختم کرنے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہا. تو صرف ختم کرنے پہ نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو 14 نکات اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب کائنات نے فرما دیے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان فرما دیے ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور اسی طریقے سے جو ہے معراج کے سفر میں جو 14 ہدایات کے علاوہ جو 5 وقتہ نماز کی جو فرضیت ہے اس کا حکم دیا ہوا ہے، ان کی تمام جو تفصیلات ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے کہ روح جو ہے، روح کے بارے میں، روح کیا ہے، یہ ذکر یا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے. عقیدہ رسالت و آخرت، اس پر جو سوالات و جوابات ہے، نزول قرآن میں جو تدریج ہے اس کا
تذکرہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ پوری آیت جو ہمارے ہیں سورۃ مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کو بڑے غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو نماز کا تذکرہ، نماز کے تذکرے کے بعد جو قبل یہ جو 14 نکاتی دستور اور منشور دیا گیا ہے، اس منشور اور دستور کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو سورہ الکہف جو ہے اس کا تذکرہ ہے، یعنی سورہ کہف کے کا تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ کہف اس کا کہف کے جو معنی ہے وہ ویسے غار کے ہیں، اور آیت نمبر 9 میں چونکہ یہ لفظ آیا ہوا ہے اس لیے اس کو کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کا جو شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ کی نبوی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب قریش کی مخالفتیں زور پکڑ گئی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ حبشہ کی طرف نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا نبوت کا، اور نبوت کے اعلان کے بعد جو ہے لوگ مخالفت انہوں نے شروع کر دی، اور مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ صحابہ کرام مجبور ہوئے کہ وہ مکہ کو چھوڑ جائیں اور کہیں اور پر چلے جائیں۔ تو جو پہلا ہجرت ہے ہجرت حبشہ، تو وہ مسلمان جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اس میں کفار مکہ نے، یعنی مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 3 سوالات رکھے تھے، اور یہ جو سوالات تھے یہ صرف کفار مکہ نے نہیں رکھے تھے بلکہ اہل کتاب جو ہے وہ ان کو بتایا کرتے تھے، وہ ان کو سامنے لایا کرتے تھے کہ جی یہ پوچھ لیجئے گا، یہ پوچھ لیجئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے 3 سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ بتا دیجئے گا کہ یہ اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو حقیقت ہے یا واقعہ ہے، قصہ ہے، وہ کیا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے ذوالقرنین جو ہے وہ کیا ہے، اس کا انہوں نے پوچھا تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک مفصل جو ہے وہ موجود ہے، تفصیلی جوابات جو ہے وہ موجود ہے۔ 3 جو سوال تھے ان کی اہمیت کیا تھی، یعنی کیوں پوچھے گئے تھے، تو یہ اس طرح تھا کہ عرب کے جو قصے کہانیاں تھے یا تاریخ تھی ان کی، شعر و ادب کی تھی، یہ بہت سارے ان موضوعات کے بارے میں ان پر کوئی یعنی معلومات نہیں تھی، لیکن یہ موضوعات موجود تھے کہ اصحاب کہف، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ذوالقرنین یہ کون تھے، لیکن ان کی باقی جو تفصیلات تھی وہ موجود نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوالات جو ہے وہ کیے ہیں۔ اسی طرح سے اس آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو بھی یہ تعلیم دے دی گئی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بڑے ناراض ہوتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے کہ یہ لوگ تو جہنم میں جا رہے ہیں فکر مند ہوتے تھے۔ تو رب کائنات نے جو ہے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا ہے کہ اچھا تو اے نبی شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، یعنی آپ نے ان کو نصیحت کرنی ہے، اس تعلیم کو پہنچا دینا ہے، باقی وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں یعنی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اوپر مذکورہ 3 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے رب کائنات نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باہر کے، اگر میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو ان 3 نوجوانوں کا، غار کے نوجوانوں کا جو قصہ ہے وہ آپ اسی سورہ کہف کے اندر جو ہے آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا کتا ہے، اور پھر وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، پھر جو ہے وہ جب دوبارہ زندہ کیا وہ بازار میں آ گئے کھانا کھانے کے لیے وغیرہ۔
تو وہ پورا جو تفصیل ہے وہ تمام تفصیل جو ہے وہ موجود ہے قرآن عظیم الشان میں۔ اور اگر آپ پھر اس کی پوری جو تاریخی ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورا جو واقعہ ہے اس کا ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس پر مفصل بات کی ہے۔ اور پھر وہ پورا کہ کس طرح سے وہ غار کے اندر موجود تھے، غار میں کس طرح سے دائیں بائیں جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کی کروٹیں بدلواتے رہتے تھے، سورج نکلتا تھا تو غار کو چھوڑ کر جو ہے وہ دائیں جانب چڑھ جاتا تھا، غروب کے بچ جاتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر ان کا بیدار ہونے کے بعد وہاں پر آ جانا، بازار میں آ جانا تو یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بحث جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یعنی اگر ہم اس پہ دیکھ لیں اور تھوڑا سا غور اور فکر کریں تو ان میں یہ تھا کہ انہوں نے قبروں پر سجدے کرنے کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں جو تفصیل ہے وہ موجود ہے۔ باہر کے تفصیلات کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کو غور کے اور سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن ہم کن چیزوں سے منع کرتا ہے اور کن چیزوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے یا ہدایت کرتا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر یہ جو نوجوان تھے کہ غار والے یہ جو نوجوان تھے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر جو ہے، اپنا گھر بار جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ایک بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ لیکن جیسا ہمارا معمول ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر دی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہوا کہ سورہ کہف میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، معلوم ہی نہیں ہوا کہ سورہ کہف کو پڑھنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ اور بڑے جو ہے نا اس کو ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ میں کل ایسا کروں گا، پرسوں ایسا کروں گا اور ترسوں ایسا کروں گا، تو یہ انشاءاللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے گا کہ انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ یہ کام کروں گا، یا کہیں گے کہ میں یہ کام کروا دوں گا تو آپ کہہ دیجئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہدایات ہمارے لیے موجود ہے، کیونکہ اللہ کے رضا کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہدایات اس کے اندر موجود ہے جو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 2 مالکان باغ ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ تذکرہ یقینی طور پر پڑھنے کی لائق ہے۔ اور اگر ہم اس تذکرے کو دیکھیں اور پھر آج اپنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس کو یہ جو ان دونوں کے درمیان یعنی باغ کے جو مالک ہے ان کا اور ان کے دوسرے جو ہے جو مکالمہ ہوا ہے، وہ مکالمہ بہت ہی شاندار اور بہترین اور زبردست ہے، اور اس کو پڑھ کر ہم یعنی آج کے دور میں ہماری زندگیوں کے اندر بہت سے کام اور چیزیں یا اعمال اور افعال ایسے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ تعین کر سکتے ہیں کہ ہم کس سمت پر کھڑے ہیں۔ تو اگر ہم خدا نخواستہ اس سمت پر کھڑے ہیں کہ جو متکبر آدمی تھا تو ہمیں یہاں سے منع کر دیا جائے گا، اور ہم پوری طور پر جو ہے وہاں سے اس گناہ سے ہٹ جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس کو۔ یہ یعنی گزرنا نہیں ہے یہاں سے، ایسا نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا یا ترجمہ سن لیا، نہیں، تھوڑا سا جو ہے نا غور، تھوڑا سا فکر، تھوڑا سا تدبر کہ پڑھ لیجئے گا، تھوڑا سا فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھتے جائیے گا۔ تو امید ہے کہ جب ہم غور و فکر سے پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری ہم بہت سارے گناہ یا بہت سارے غلط کام یا بہت سارے غلط عقائد اور نظریات جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے، ان سے ہم انشاءاللہ العزیز بچ جائیں گے۔ اس کے بعد تمام اعمال کا ریکارڈ، یہ بھی ایک بہت ہی زبردست آیت کریمہ کہ تمام لوگوں کا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ کے بارے میں تفصیلات موجود ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں اور پھر اس پر غور اور فکر اور سوچ کریں
تو بالکل ہمیں چیزیں واضح اور بالکل علم نشرہ ہو جائے گی کہ ہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، کون کون ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کون کون ہے جو یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح واقعہ موسیٰ و خضر، یہ پارے کے اخیر میں قصہ جو بیان ہوا ہے، اس میں جو تخلیق آدم کے حوالے سے جو قصہ ہے اس کو دہرایا گیا ہے. اس کے بعد سوال کے بعد جو ہے نا پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو قصہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 16ویں پارے تک جو ہے چلا جاتا ہے، اور پھر وہیں پر اس کی تکمیل بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ جو سفر ہے، اس پورے سفر کی داستان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور پھر جو نشاندہی کی تھی تو وہ یہ تھی کہ مچھلی جو بنی ہوئی مچھلی تھی وہ اس مقام پر تیلے سے نکل کر انہوں نے دریا میں چلانگ لگا دی. تو یہ نشاندہی تھی یہاں پر، تو اس کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی طرح دو بڑوں کی ملاقات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کہ ان سے جو پوچھنا تھا، پوچھنے کے بعد ان دونوں کے درمیان جو معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے بعد جو 3 واقعات رونما ہو گئے ہیں، ان تینوں کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم 13ویں تراویح جو ہے وہ اس کے اندر ہم کریں گے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کے جو شرائط ہے وہ شرائط میں مانوں گا اور آپ کے ساتھ چلوں گا، اور آپ سے علم اور تعلیم میں نے حاصل کرنا ہے. تو وہ شرائط پھر کیا تھے، کس طرح سے ان دونوں کا جو آگے کا سفر تھا وہ سفر کس طرح سے گزرا. تو یہ انشاءاللہ العزیز اگلی تراویح کا جو مضامین ہے اس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. لیکن سامعین کرام، دوبارہ آپ کے سامنے عرض اور گزارش یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت اور اہمیت یہ قرآن عظیم الشان کی وجہ سے حاصل ہے. لہٰذا ہمیں اس مہینے میں قرآن کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں قرآن کو ٹھہر کر سمجھ کر غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مہینہ بھی چلا جائے گا. اور یہ جو تربیت کا یا ورکشاپ ہے، ٹریننگ ہے 1 مہینے کی، اگر ہم نے اس کو صحیح طریقہ سے حاصل کر لیا تو باقی جو 11 مہینے ہیں ہم اس کو اس قرآن عظیم الشان اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزار سکیں گے. اور اگر نہیں کیا تو پھر جو باقی 11 مہینے ہیں، جب یہ ٹریننگ ختم ہو جائے گی اور عید الاضحیٰ میں ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو جائے گی، تو پھر وہ زندگی کو ہم اس طرح سے کہ جس طرح اللہ کو مطلوب ہے اور جس کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اس طریقے سے پھر ہم اس کو گزار نہیں سکیں گے اور ہم خسارے میں چلے جائیں گے. تو اس لیے دوسرا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قرآن عظیم الشان کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ تیاریوں میں لگی رہے اور مرد جو ہے وہ صرف قرآن کو پڑھتے رہے. نہیں، دونوں کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے اوقات کو مینیج کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم الشان کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے، اور جو لوگ اس کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کو سامعین کرام آپ کی سماعتوں تک ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سنتے رہیے گا. رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہا.